ہم بیگم سلمہ تصدق حسین کی کتاب تحریک پاکستان اور مسلم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ لکھتی ہیں 1940 میں مسلم لیگ کی طرف سے 21 مارچ سے 23 مارچ تک سالانہ اجلاس کا اعلان ہو چکا تھا کہ انہی دنوں خاکساروں کی پنجاب کی یونینسٹ حکومت سے ٹھن گئی۔ حکومت نے ان جلسوں پر اندیشہ نقص امن کی آڑ لیتے ہوئے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا، لیکن خاکساروں نے اس پابندی کو تسلیم نہ کیا اور ایک زبردست جلوس نکالا جس پر یونینسٹ حکومت کی پولیس نے گولی چلا دی۔ نتیجتاً کچھ خاکسار شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ قائد اعظم کی لاہور میں آمد سے 2 روز پہلے ہوا۔ حکومت کے اس اقدام سے فضا انتہائی ناخوشگوار ہو گئی اور حالات بے حد کشیدہ ہو گئے۔ اس کشیدگی کو جواز بنا کر مسلم لیگ سے سالانہ اجلاس منعقد نہ کرانے کو کہا گیا، لیکن مسلم لیگ نے صاف انکار کر دیا اور جلسے کے انعقاد کے انتظامات جاری رہے۔ اس دوران بعض لوگوں نے نہایت پریشان کن اور مبالغہ آمیز اطلاعات روانہ کی، مگر قائد اعظم چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور ان کے ارادوں کو کوئی طاقت متزلزل نہ کر سکی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، مسلمان کا قدم ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ محترمہ لکھتی ہیں، لاہور میں انسانوں کا ایک بحر بے قرار تھا جو موج در موج جلسہ گاہ میں داخل ہو رہا تھا، بلکہ آخری دن تو یہ عالم تھا کہ منتظمین جلسہ نے قناتوں کو گرا دیا تاکہ لوگ اپنے محبوب رہنما کی جھلک دیکھ سکیں۔ قائد اعظم تشریف لائے تو لاکھوں افراد نے کسی کی ہدایت کے بغیر اتنے نظم و ضبط کا ثبوت دیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ قائد اعظم کے سواری سے اترتے ہی عوام نے دونوں طرف سمٹ کر درمیان میں راستہ بنا دیا۔ فضا فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی۔ قائد اعظم ڈائس پر پہنچے تو یہ راستہ چند ثانیوں میں پھر بھر گیا۔ نہ دھکم پیل ہوئی نہ شور و غل۔ قائد اعظم ڈائس پر تھے۔ ان کے دائیں جانب نوابزادہ لیاقت علی خان اور بائیں جانب نواب محمد شاہ نواز ممدوٹ تھے۔ ڈائس پر ہی اے کے افضل الحق، خواجہ ناظم الدین، مولوی محمد اسماعیل، چودھری خلیل الرحمن، سردار عبد الرب نشتر، سر غلام حسین ہدایت اللہ، نواب سر محمد یوسف، مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب، نواب بہادر یار جنگ، نواب صدیق علی خان، راجہ محمود آباد، نواب اسماعیل آف میرٹھ، مسٹر حسن امام، ملک برکت علی، مولانا راغب احسن اور مولانا حسرت موہانی جیسی عظیم شخصیتیں موجود تھیں۔ کارکنوں کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کونسلر، مندوبین نیشنل گارڈز اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اراکین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ پشاور سے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے سینکڑوں رکن سردار اورنگزیب کے ہمراہ لاہور آئے اور اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ کارکن شب و روز پنڈال کی نگرانی کرتے اور تمام تر مخدوش حالات کا سامنا عزم و ہمت سے کرتے۔ چونکہ ایسی اطلاعات مل چکی تھیں کہ قائد اعظم اور پنڈال کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس لیے یہ کارکن ہمہ وقت چوکس رہتے۔ بیگم سلمہ تصدق حسین مزید لکھتی ہیں، قائد اعظم نے سالانہ اجلاس سے پہلے خواتین کے ایک عظیم الشان اجتماع سے جناح گرلز کالج میں خطاب فرمایا۔ خواتین لاہور کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ قائد اعظم کے روبرو تھیں۔ مسلمان خواتین ایک عجیب ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ جذبات عقیدت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں تھیں۔ متعدد خواتین اور طالبات نے اس جلسے میں تقاریر کی اور نظمیں پڑھیں جن کے ایک ایک لفظ سے ذوق آزادی اور شوق عمل کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ قائد اعظم بھی مسلم خواتین کے اس جوش و خروش اور عزم و عمل کا مظاہرہ دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ خود تقریر کے لیے مائک پر تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، بہنوں اور بیٹیوں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا مشن کامیاب ہوگا، اس لیے کہ اب ہندوستان کی مسلمان عورت نے بھی آزادی کے مفہوم
اور اس کے مقاصد کو سمجھ لیا ہے، لہذا میدان جنگ بہرحال ہمارے ہاتھ رہے گا۔ مجھے فخر ہے کہ اب میری قوم کے مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی جنگ آزادی میں شریک ہوں گی۔ اس وقت آپ کو اتحاد اور عمل کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کے ان الفاظ میں ایک عجیب اثر تھا، جادو تھا۔ ہزاروں خواتین کے اجتماع میں مکھی کی بن بناٹ بھی نہ تھی، بس ایک رہنما، سچے رہنما کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ سننے والوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا۔ ایک ایسا نشہ تھا جو حصول منزل تک دل و دماغ پر محیط رہا، اور اسی کا اثر تھا کہ قائد اعظم نے ایک مشفق باپ کی طرح خواتین کو جو احساس دلایا وہ بیدار رہا، اور خواتین قائد اعظم کے اشارے ابرو پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، اور بالآخر پاکستان کی منزل ہمیں مل گئی۔